السلام علیکم جی، میرا نام ہے عدیل بٹ اور ویسے میرا یوٹیوب اور فیس بک اوپر میرا نام ہے عدیل جمیل گلوبل، جو کہ میرے والد صاحب کے نام کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اور پاکستان سے باہر آنے کا مقصد کیا تھا، پاکستان کیوں چھوڑا، یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے جس کے بارے میں آج تک میں نے کبھی وضاحت نہیں کی، کبھی بھی میں نے نہیں بتایا۔ لیکن یہ بہت سی چیزیں میں نے بتائی کہ کیسے نکلے، کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ لیکن آج اس وقت جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، آج میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا بنی کہ پاکستان چھوڑ کے کیوں نکلنا پڑا، کیا وجہ تھی ایسی جس کی وجہ سے پاکستان چھوڑنا پڑا۔ حقیقت تو یہ ہے، سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ ایک سادہ لباس ہے، ایک بنیان ہے، ہاتھ میں یہ بیلچا ہے، ٹروزر ہے، نیچے ایک کینچی چپل ہے۔ یہ ریئل لائف ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ میں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ریئل لائف ہوتی ہے ہر انسان کی۔ ایک انسان چاہے پاکستان میں ہے یا کہیں بھی ہے، وہ جہاں بھی ہوتا ہے اس کی پریکٹیکل اور ریئل لائف ایسی ہوتی ہے کہ وہ گھر میں اپنے سارے کام معاملات ہر چیز خود دیکھ رہا ہوتا ہے اور بہت سی پریشانیاں مشکلات چیزیں فیس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ لائف ایک چیلنج کا نام ہے، یہ ایک ذمہ داریوں کا نام ہے۔ جب آپ ذمہ داریاں ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ جب ایک لڑکا جوانی کے اندر آ رہا ہوتا ہے، چاہے کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی ہے، جب جوانی چڑھ رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی ایج کے اس حصے میں جا رہا ہوتا ہے جو پیک لیول ہوتا ہے، تو اس ٹائم اس کا خون جو ہے نا وہ ٹھاٹھے مارتا ہے، وہ کہتا ہے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب آپ کے اندر یہ جذبہ آلریڈی ہو کہ یار آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی کے اندر، اور آپ کیسے کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں کیسے بدلاؤ لا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو، ہم اپنے بیوی بچوں کو کیسے خوشیاں دے سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی خیال آتا ہے، پہلے اپنے ماں باپ بہن بھائی، اس سے بھی بڑھ کے پھر ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا اور ہمارا دین کے لیے ہمارے کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داری ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، ہر چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے اور ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج سے پہلے 2017 ستمبر کا مہینہ جب میں نے باہر نکلنا تھا، اس وقت کیا حالات تھے، آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ کیا وجہ بنی میں باہر نکلا اور اس وقت کیا حالات تھے جس وقت میں باہر جا رہا تھا، پاکستان کے راستوں سے ہوتا ہوا میں باہر جا رہا تھا، کیا حالات تھے، میرے دل میں کیا تھا، میرے دل کے اندر کتنے رنج تکلیفیں اور پریشانیاں تھیں، اور میں پاکستان کے حالاتوں کو کس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں آج آپ کو اپنی یہ اصل کہانی آج بتانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو کہانی کیسے شروع ہوئی، یہ بات ہے 2016 کی، کہ 2016 کے اندر میں پاکستان کے اندر جاب کر رہا تھا، ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایز اے کیشیئر میں جاب کر رہا تھا۔ تو وہاں پر میری 20,000 سیلری تھی۔ اس وقت 20,000 سیلری کے اندر 10,000 ایکسپینس تھا پاکستان کے اندر، کہ ایک بندہ اپنی ایک فیملی کو رن کر سکتا ہے، کہ نارمل جو خرچے نا گھر کے، راشن وغیرہ، بجلی کا بل، یہ وہ رن کر سکتے تھے۔ لیکن میں حالات دیکھ رہا تھا، مجھے یہ چیزیں محسوس ہو رہی تھی، نظر آ رہا تھا کہ یار آنے والے وقت کے اندر کافی ٹف ہو جائے گا۔ اور ہم کچھ ہسٹری کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں، بیسیکلی میرا جو تعلیم کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، انسان کو ہر وقت سیکھتے رہنا چاہیے۔ میں نے یہ چیز غور کی کہ آنے والے وقت کے اندر یہ جو دنیا کو چلانے والے کچھ لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو تو نظام دیا ہوا ہاتھ کے اندر، تو وہ جو لوگ ہیں وہ ایسی پالیسیاں بنا رہے ہیں، ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آنے والے وقت کے اندر انہوں نے کچھ ملکوں کو اپنے تابع کر لیا ہوا ہے اور رہ گئے ہمارے ملک۔ اور ان کے اندر بھی انہوں نے ایسا سسٹم کرنا ہے کہ ہر گھر کے اندر ہر بندہ ہی ذمہ دار ہو، ہر بندہ ہی مطلب انڈیپینڈنٹ ہو جائے، کوئی کسی کے ساتھ وہ پیار محبت وہ چیز ختم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مہنگائی، اور واقعی مجھے یہ چیزیں اس وقت سے نظر آنا شروع ہو چکی تھی۔ تب سے میں نے یہ چیز سوچ رہی تھی کہ یار کچھ نہ کچھ بہتر کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو بھی یہ چیز سمجھ میں ہو کہ ابھی بھی یہ 2025 چل رہا ہے، آپ کو تب سے لے کے ابھی تک کی جو میری لائف کا ایکسپیرینس ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ نے اپنی لائف میں کیسے بہتری کرنی ہے، کیسے ارن کرنا ہے، کیسے آپ نے اچیو کرنے ہیں اپنے گولز اور اپنے ٹارگٹس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ دیکھیں اس وقت تو میں یہ رن کر رہا تھا، مجھے سمجھ آ چکی تھی، اور پھر اس وقت جو حالات خراب ہیں پاکستان کے اندر، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ احتجاج ہو رہے ہیں، روڈوں کو بلاک کیا جا رہا ہے، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، بہت سے مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ پہلے بھی تھے 2016 میں، جس وقت میں ڈنکی لگا کے باہر نکل رہا تھا، میں اپنے پاکستان کو لیو کر کے جا رہا تھا، اس وقت یہ حالات بنائے گئے تھے
کہ تب بھی جب میں جا رہا تھا لاہور سے پھر کوئٹہ کی طرف، میں نے دیکھا کہ راستے میں احتجاج اور عمران خان کی حکومت کو لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، عمران خان صاحب نکلے ہوئے تھے باہر، مطلب بڑا کچھ اس طرح سے ہو رہا تھا. لیکن ایک چیز بڑی کامن تھی جو میری اس وقت بھی ذہن کے اندر تھی کہ کیا پاکستان آج اگر بہتر ہو جائے تو کیا ایک عام مڈل کلاس جیسے کہ میں ہوں، کیا میرے حالات یا میرے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، یا مجھے اچھی نوکری یا کوئی بزنس کی اپرچونیٹیز مل جائیں گی، کیا میں سروائیو کر سکوں گا؟ مجھے فوراً سے پہلے یہ جواب ملا کہ جب تک کہ ہم خود کچھ نہیں کریں گے ہمارے حالات پاکستان کے حالاتوں کے ساتھ نہیں ٹھیک ہونے والے. کیونکہ دو چیزیں ہیں پاکستان میں، دو طرح کے سٹینڈرڈ ہیں. ایک ہے کہ بہت سے لوگ جو اشرفیہ ہیں پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہیں، وہ اپنے مطابق بالکل ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ ان کے حالات ٹھیک ہیں. دوسری طرف ہے عام عوام، ان کے حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں. وہ اس وقت یہاں تک پہنچ چکے ہیں، پانی ان کے سرز کے اوپر سے بس گزرنے والا ہے، یا کہہ لیں کہ گزر چکا ہے. حالات اتنے خطرناک ہیں کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر حلال طریقے سے کما کے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. ہر بندہ پاکستان کے اندر ہر 2 نمبر طریقے، 2 نمبریاں، رشوت، بہت سے ایسے طریقے پاکستان کے اندر اس وقت استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن ان کا حقیقت کیا ہے، ان سارے کاموں کی، ان سارا اگر ہم اس طرح سے پیسہ کما رہے ہیں کرتے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں لائف کے اندر مسئلے مسائل پریشانیاں، گھر میں نااتفاقی، بے برکتی، پھر اس پیسے کا کیا فائدہ ہے؟ اس پیسے نے ہمیں کیا دینا ہے؟ دیکھیں اس وقت پھر میں نے یہ سٹیپ لیا تھا کہ میں موو آن کروں گا، آگے بڑھوں گا، کیونکہ اس وقت میرے پاس یہی آپشن تھا کہ یار کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو میں نے وہ سٹیپ لیا کہ میں چاہتا تھا کہ میں حلال کماؤں، اور اللہ کا شکر ہے میں رزق حلال کما رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے آج یہاں پر جب میں پہنچا ہوں یورپ کے اندر، تو پہنچ کے میں نے یہاں پر محنت کی، وہی محنت جو میں پاکستان میں کر رہا تھا وہی محنت میں نے یہاں بھی کی اور ابھی بھی کر رہا ہوں. کیونکہ ایک انسان کی محنت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں چلا جاتا یا کہیں بیڈ پہ نہ چلا جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمت دی ہوئی ہے، اس کے کرم و فضل سے یہ سب کچھ ممکن ہے. دیکھیں سوال یہ ہے، حالاتوں کو بدلنے کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، آپ کو خود کو تکلیف دینی پڑتی ہے. آپ کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں، آپ اپنا کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں، جب تک کہ آپ سٹیپ نہیں لیں گے، فیصلہ نہیں کریں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے یوتھ کو، اپنے بچوں کو فیصلہ کرنے کا موقع دینا چاہیے. جب آپ کے بچے یا ہم لوگ یا کوئی بھی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں نا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس وقت پھر آپ بلڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اب اس سے آگے میں نے کیا سٹیپ کرنا ہے. سب سے پہلی بات ہے فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، سٹیپ لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ پیچھے نہیں دیکھ سکتے، آپ آگے ہی دیکھتے ہیں. اور جب آپ بندہ آگے دیکھتا ہے پھر بندے کو یا تو کامیابی ملتی ہے یا بندہ فیلئر ہو کے بندہ سیکھتا ہے کہ نیکسٹ میں نے کیا کرنا ہے. تو الحمدللہ سے مجھے ناکامیاں بھی راستے میں ملی، بہت سی مشکلات میں نے دیکھی، بہت سی پرابلمس میں نے فیس کی، لیکن میں نے ان پرابلم سے، ان مشکلات سے، ان پریشانیوں سے، ان لوگوں کی پرابلم بھی جو قدم میں اٹھانا چاہ رہا تھا راستے میں، جو میں نے لوگوں کی پرابلم دیکھی ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. پھر یہی نہیں کہ صرف پریکٹیکل لائف کے اندر سیکھنا کافی نہیں ہوتا، آپ دنیا کے اندر لوگوں کی لائف کو دیکھتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، پھر جب باہر آ کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ دنیا کے حالات کیا ہیں. تو یہ بڑی چیزیں یہ سیکھنے کو ملی ہیں اس سارے سٹیپ کے اندر. اور سب سے بڑی بات جو میں اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کے ساتھ کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت 2025 اور حالات کیا چل رہے ہیں. پاکستان کے اندر بہت ٹف حالات کر دیے گئے ہیں، بہت زیادہ ٹف حالات کر دیے گئے ہیں. عام بندہ سروائیو نہیں کر سکتا. ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے باہر چلے جائیں، باہر نکل جائیں، پردیس میں نکل جائیں، چاہے کسی بھی ملک میں نکل جائیں. بہت سی آپشن ہیں، بہت سے موقع ہیں، آپ جا سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے جب تک کہ آپ فیصلہ نہیں کر لیتے. پہلی بات آپ نے فیصلہ کرنا ہے، دوسری بات پھر آپ نے اس فیصلے کے اوپر محنت اور کوشش کرنی، آپ کے اوپر ہے. ابھی بہت سے ایسے موقع ہیں کہ انسان باہر بھی جا سکتا ہے اور انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. کرنا انسان کے بس میں ہے، انسان کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، آپ کا جسم سلامت دیا ہوا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، تو آپ سے بڑا جو ہے وہ ناکارہ اور بے وقوف انسان دنیا پہ کوئی نہیں ہے. آپ کے پاس موقع ہے. 365 دن ہی 365 موقع ہوتے ہیں ہر دن کے. ہر رات کے بعد ایک دن آتا ہے اور اس دن کو آپ اپنی زندگی کا ایک خوبصورت دن بھی بنا سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے.
کامیابی ہمیشہ انہی لوگوں کو ہی ملتی ہے جو لوگ سر پھرے ہوتے ہیں، جو لوگ پاگل ہوتے ہیں اپنے جنون کے پیچھے، اپنے ویژن کے پیچھے، اپنے ٹارگٹ کے پیچھے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ اپنا کوئی جنون، کوئی پیشن، کوئی ویژن نہیں بنا لیتے، آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور میری زندگی کا جو سب سے بڑا سٹیپ تھا، لیے جانے والا سٹیپ، کہ میں باہر جا کے کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ بننا چاہ رہا ہوں، اس کی سب سے بڑی جو ریزن تھی وہ یہی تھی کہ وہ ہمیں غربت نے مارا۔ ہم ایک بچپن سے ایک چیز پڑھتے آئے تھے کہ غریب پیدا ہونا غلطی نہیں ہے، لیکن غریب مر جانا غلطی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی امیر لوگ، اچھے لوگ، سخاوت کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے، سب کچھ ان کے پاس ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ امیر انسان تب ہی بن سکتا ہے، پیسہ اس کے پاس تب ہی آ سکتا ہے جب وہ محنت کرتا ہے، جب وہ اپنے دماغ کو یوز کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امیری مطلب سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کو غریب پسند نہیں ہے۔ غریب جو ہے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، لیکن امیری کے اندر اپنے آپ کو غریبی میں رکھنا یہ سب سے اچھی بات ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، لوگوں کو بانٹیں، لوگوں کو دیں، سخاوت کریں، یہی سب سے بڑی امیری ہے۔ میں اسی چیز کو امیری سمجھتا ہوں، اس سے بڑھ کے کوئی امیری اور چیز نہیں ہے۔ باقی کپڑے، یہ سب کچھ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتا دیا۔ ریئل لائف ہماری کیا ہے، اور جو فیشن والی لائف اور جو سوشل میڈیا کی لائف ہے، وہ صرف ایک دکھاوا ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سب لش بش ہو گئے، بال شال بنا لیے، سب کچھ، یہ ایک دکھاوے والی لائف ہے۔ لیکن جو ریئل لائف ہے وہ یہی ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں، آپ سٹرگل کرتے ہیں، آپ کو جو بھی کام ملتا ہے آپ کرتے ہیں، اور جو آپ کے ہاتھوں میں ہنر ہوتا ہے، اصل وہ چیز ہے۔ آپ کا ہنر آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یقین کریں، اگر زندگی میں مجھے پھر موقع ملے کہ میں 10 سے 15 سال کی ایج میں چلا جاؤں، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ میں یا تو کار مکینک بن جاؤں، یا الیکٹریشین بن جاؤں، یا میں کوئی نہ کوئی بلڈنگ لائن کا جو پروفیشنل کام ہے وہ سیکھ لوں۔ اگر میرے پاس موقع ملے مجھے ہنر سیکھنے کا، اور اگر تعلیم کا مجھے موقع ملے، تو میں کم سے کم جو ہے نا ایم ایس کروں، یا ماسٹر کروں، یا ایم ایس انگلش کر لوں، اس کے بعد پھر میں انجینئر بن جاؤں، میں آئی ٹی کی فیلڈ کے لیے کچھ نہ کچھ کروں اگر مجھے موقع ملے۔ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ابھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرے اوپر یا آپ کے اوپر، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان میں بہت سے موقع ہیں آگے بڑھنے کے، آپ کے پاس آپشن ہے۔ حالات آج خراب ہیں، کل تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی ٹھیک ہوں گے، آپ اس وقت اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو کسی بھی جگہ پر ٹرن کر سکتے ہیں، لے کے جا سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے لیے بہتر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ملک کا جو نا، جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں ان کو ہدایت دے، توفیق دے، تاکہ وہ حق اور سچ کے راستے پہ آ جائے، اور وہ ملک کی بقا کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے سوچیں، اور ان کے لیے کچھ بہترین فیصلے کریں، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ غلامی کے اندر نہ گزار سکیں، وہ اپنا سر فخر سے بلند کر کے اس پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں دنیا میں کہیں بھی۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ غلامی ہمیشہ غلامی کی طرح ہوتی ہے، اور آزادی جو ہوتی ہے وہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہر بندہ جب امریکہ جائے تو وہ امریکہ جا کے، یا اس کے پاس امریکہ کے ڈاکومنٹ ہوں یا یورپ کے ڈاکومنٹ ہوں، وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں یار یہ بندے کی کیا بات ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک بات کر رہا ہوں، ایک ریالٹی ہے۔ آج اس دور کے اندر کسی کو بھی امریکہ یا یورپ کا ویزا ملے، وہ کوئی بھی بندہ نہ نہیں کرے گا، کوئی بھی بندہ نہیں نہ کرے گا، کیونکہ بسم اللہ بھائی آنے دو، بلکہ پوری فیملی کو لے کے جانا میں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز ہے، پراؤڈ فیلنگ یہی ہوتی ہے کہ ہم جو آزاد ہوں، ہم جو ہیں ایک غلام نہ ہوں، اور ہم جو ہیں اپنے آپ میں جو ہے نا ایک دنیا ہوں۔ پراؤڈ فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ سے ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، ہر نعمت ہے، اور پاکستان کے پاس وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں کہتا ہوں کسی کے پاس نہیں ہے، الحمدللہ سے۔ بس یہ ہے جن کے ہاتھوں میں پاکستان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو حق و سچ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، پوری قوم کو ایک کر دے۔ مسئلہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، مسئلہ ہر جگہ پر رہا ہے کہ ساری قوم اگر ایک ہو جائے تو یہ ملک جو ہے نا کسی نہ کسی مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔